أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہیں، من الرجال والنساء، مرد اور عورتیں، والولدان، اور لڑکے بچے، الذین یقولون، جو کہ یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے پروردگار نکال ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، کہ ظالم ہیں لوگ اس کے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور پیدا کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ایسا جو ہمارا دوست ہو، وجعل لنا، اور اے اللہ بنا دے، من لدنک، اپنے پاس سے ہمارے لیے ایسا نصیرا، جو کہ مددگار ہو۔ بات چل رہی ہے پچھلی آیت کریمہ سے جہاد کی، اور اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا، تج دے دی، اور آخرت کو خرید لیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر سے چاہے شکست ہو جائے، جس کی حد اور انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا پھر وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہمارا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اجر دیں گے۔ اب اس جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، کہ تم لوگ جہاد کرو، اور اس لیے بھی جہاد کرنا ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور لوگ وہاں پر کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مظلومیت کے ساتھ۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو اسباب ذکر کیے کہ آخر کیوں تم پر جہاد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کو دیکھیے، اور جس طرف اکثر مفسرین گئے ہیں، اور جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ان حضرات نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، حقیقت وہ ہے۔ اور ایک مفہوم جو مرجوح ہے، جو زیادہ ترجیح کے قابل نہیں ہے، اس کو پہلے دیکھیے کہ وہ ظاہر میں ایسے معلوم ہوتا ہے، لیکن محققین نے جس کو ترجیح دی ہے وہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا مفہوم اس سے یہ نکلتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور حالت یہ ہے کہ جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے۔ تو اس صورت میں یہ مستضعف کا لفظ جو ہے ضعیف، کمزور، اس کا تعلق پیدا ہو گیا رجال مردوں سے، نساء عورتوں سے، اور ولدان لڑکوں سے۔ تو پڑھنے والے نے یوں وقف کیا کہ اس نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور جو مغلوب ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور لڑکوں بچوں میں سے، وہ سب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس لکھا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کے برعکس لکھا ہے، اور بہت سے حضرات اس کے برعکس کہے ہیں۔ جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی راہ میں جو تمہاری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، جو مغلوب ہیں۔ بس من الرجال والنساء والولدان، اور مرد اور عورتیں اور لڑکے بچے، الذین یقولون، وہ تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ دیکھا آپ نے، باقی آیت کا تعلق جو تھا وہ پھر آگے سے ہو گیا نا۔ ادروائز مستضعفین کا تعلق پہلے سے ہوتا ہے، اور اگر آپ مستضعفین پہ وقف کریں، یعنی مستضعفین تک ایک چیز مانیں، تو من الرجال والنساء والولدان یہ تینوں آگے کی طرف لگ جائیں گے۔ اور اگر جو صورت زیادہ اچھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ پر رک جائیں، تو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، یہ بن جائے گی عبارت۔ دونوں کا فرق سمجھے؟ اس لیے یہ جو عبارت ہے زیادہ واضح ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، بس کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کیوں نہیں لڑتے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں گے تو والمستضعفین کا تعلق معلوم ہوتا ہے کہ رجال، نساء اور ولدان سے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور یہی ترجمہ صحیح ہے جو آپ سے پہلے عرض کیا ہے۔ یہاں کوئی انگلش ترجمہ ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جوڑا ہے والمستضعفین کو، اور اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو لڑکے، جو مرد، عورتیں اور بچے، اس کے ساتھ جوڑ دیا نا، ہیں کمزوروں کو، یعنی بچے جو کمزور ہیں، عورتیں اور مرد، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں زیادہ۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے انہوں نے والمستضعفین تک روک کے پھر آگے سے شروع کیا ہے۔ یہ صحیح ہے، زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت کو دیکھیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، اور تم کو کیا ہے، لا تقاتلون، کہ نہ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور واسطے ان کے جو مغلوب ہیں۔ دیکھا، یہ پورا فکرہ ہو گیا۔ من الرجال والنساء والولدان، اور مرد، حضرت نے پھر کہا ہے مرد، اور نہیں لگایا، مرد اور عورتیں اور لڑکے جو کہتے ہیں۔ یہ ہے دقت نظر، یہ ہے ترجمہ کرتے ہوئے پورے قواعد اور اصول اور ضوابط کو پیش نظر رکھنا کہ یہ کیا کیا چیزیں۔ تو اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، ایک، اور دوسرے ان لوگوں کے واسطے جو کہ مغلوب ہیں، مستضعفین۔ یہ جو واو ہے المستضعفین سے پہلے، اس کا عطف اصل میں اللہ پر پڑتا ہے کہ کیوں نہیں جہاد کرتے تم راستے میں اللہ کے، اور ان کے لیے جو کہ کمزور ہیں، مغلوب ہیں۔ تو دو وجہیں بن گئی کہ یہ دو وجوہ ہیں، اس بنیاد پر تمہیں جہاد کرنا ضروری ہے، ایک اللہ کی راہ میں اور ایک کمزوروں کے لیے۔
اور اگر وہ ترجمہ کریں جو زیادہ صحیح نہیں ہے تو پھر جہاد کی ایک ہی وجہ بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے بس۔ اور جو کمزور لوگ ہیں، بچے، عورتیں اور مرد، وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں دو چیزیں ہو گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاد جو فرض کیا ہے اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کرو۔ کمزور اور غریب اور ایسے لوگ جو پیس دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو نصرت اور ان کی مدد اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کرو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی خوشی کے لیے۔ اور یہ مستضعف جنہیں کہا گیا ہے، اس میں سین کا اضافہ ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستضعف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مغلوب کر دیے گئے، حقیقت میں کمزور نہیں، مگر معاشرہ ایسا ہے کہ انہیں کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے۔ مکہ میں ان لوگوں کو روک لیا گیا تھا اور اہل مکہ جانے ہی نہیں دیتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ ان میں مستضعف کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا و امی، میں اور میری ماں اسی میں داخل تھے مستضعفین میں، کہ ہمیں ہجرت نہیں کرنے دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت گئی 11-12 برس کی ہوگی، بس ایسے چھوٹے تھے، تو انہیں نہیں جانے دیا گیا، ان کی والدہ کو۔ اسی طرح ابو جہل کا بھائی تھا عیاش رضی اللہ عنہ، انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور ایک موقع پہ پہنچ کے کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے کہ اگر تم ہمارے قریب آؤ گے تو پھر تو لڑائی ہوگی، یا تم نہیں رہو گے یا ہم نہیں رہیں گے، ایک چیز ہو جائے گی، تو تم اپنی راہ لو، مکہ جاؤ واپس، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو۔ اور ابو جہل کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے ساتھ تو لڑنا نہیں ہم نے، ایک یہ جو ساتھ لے کے جا رہے ہو نا عیاش کو، اس کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ ہمیشہ دھوپ پہ بیٹھی رہے گی اور سر میں تیل نہیں لگائے گی جب تک کہ تم واپس نہیں جاؤ گے، اور نہ وہ غسل کرے گی۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے دوست میں جاتا ہوں اور والدہ کو سمجھاتا ہوں اور آ جاؤں گا واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مت جاؤ، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور تمہاری والدہ کب تک دھوپ پہ بیٹھے گی؟ مکہ کی دھوپ کچھ آسان نہیں ہے، وہ ایک دن ضرور سائے میں چلی جائے گی۔ اور رہ گئے سر میں بالوں میں تیل نہ لگانا، تو جب جوئیں پڑیں گی تو خود تیل لگا لے گی، اور جب جسم پہ کھجلی ہوگی تو خود نہا بھی لے گی، تم اس بات پہ نہ جانا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں مانی اور چلے گئے واپس۔ اور جب مکہ مکرمہ کے قریب بالکل پہنچ گئے تو یہ جو باقی لوگ تھے کافر، انہوں نے انہیں جکڑ لیا، رسیوں سے باندھ کے اونٹ پہ باندھا اور پورے مکہ میں گھماتے پھرے، اور انہوں نے کہا یہ جو لڑکے ہیں نا جنہیں بہت زیادہ ہجرت کا شوق ہے، ان لونڈوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم نے جو کیا ہے، ایسے ہی کرو اپنے لڑکوں کے ساتھ۔ اور پھر انہیں جانے نہیں دیا۔ وہ ان میں شامل تھے جو مستضعف تھے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ شامل تھے، ابو جندل ابن سہل، اور ابو جندل جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی کہ یہ سب چیزیں ہیں، اور معاہدہ ابھی لکھنا شروع کر رہے تھے حدیبیہ کا، اور حدیبیہ کے معاہدے کے لکھنے کی ابتدا میں ہی وہ آ گئے، اور انہوں نے اپنے زخم دکھائے مسلمانوں، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میرے لیے کچھ کرو، اور ہمیں یہ ہجرت نہیں کرنے دیتے، اور میرے باپ نے مجھے ڈال رکھا ہے جیل میں، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے بات کی، اور یہ سہل وہ ہیں
کہ بار بار لوگ آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 ہجری میں حدیبیہ میں جب صلح ہو رہی ہے تو بار بار لوگ آ رہے ہیں اور آپ پوچھتے تھے کون آیا ہے، پھر پوچھا کون آیا ہے، اب قریش نے کس کو بھیجا ہے؟ جس مرتبہ آپ کو خیمے میں یہ اطلاع دی گئی کہ قریش سے سہل آئے ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا الآن سہل اللہ امرک، اب اللہ نے سہل کر دیا، ہمارا کام بھی آسان ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا قریش آج کے دن جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا، جس چیز پہ صلح کرنا چاہیں گے میں کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے گئے تو سہل رضی اللہ عنہ نے بات چیت شروع کی، معاہدہ ہو گیا، اور جب لکھنے بیٹھے تو ابو جندل رضی اللہ عنہ آ گئے، اور یہ ابو جندل کے باپ تھے جو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جو بیٹے کو دیکھا تو انہیں بڑا شدید غصہ آیا کہ میں گھر میں نہیں تھا تو یہ کسی طرح بھاگ کے آ گیا، اور انہوں نے اپنی بیٹیاں سب چیزیں لوگوں کو دکھائیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور بیٹھ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل یہ تمہارا بیٹا ہے اور ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، اسے جانے دو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ یہاں تک بات بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند مرتبہ کہا تو سہل اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا معاہدہ ہو گئی اس وقت جب میرا بیٹا بھی واپس جائے گا، اگر آپ کو معاہدہ نہیں کرنا تو نہ صحیح، میں اپنے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل صبر کرو، ان کو نہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم صبر کرو بیٹے کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے اپنی تلوار سرکا دی ان کی طرف، کہ مطلب وہ ہاتھ اٹھائے تلوار لے اور مارے کسی کافر کو، لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہے، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس جانا پڑا، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر بھاگے ہیں مکہ مکرمہ سے اور ایک اور جگہ ہجرت کر کے چلے گئے جہاں قریش مکہ سفر میں جایا کرتے تھے، غالباً حبشہ کے قریبی جگہ تھی یا حبشہ تھا، بہرحال وہاں چلے گئے۔ اب جو کفار مکہ سارے اس راستے سے گزرتے تھے تو یہ چند ایک دوست وہاں جمع ہو گئے، وہ کافروں کو یرغمال وہاں بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا اب تم ہمارے قابو میں۔ تو اہل مکہ نے پھر پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جندل کو وہاں سے بلا لیں اور ہم اسے واپس نہیں لیں گے۔ یہ کئی ایک لوگ تھے جنہیں اہل مکہ نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان میں یہ سلمہ ابن ہشام بھی تھے، ولید ابن ولید بھی تھے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو مغلوب ہیں اور ان کی خاطر لڑو، ان کی وجہ سے جہاد کرو۔ من الرجال مرد ہیں، والنساء اور عورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہیں؟ والولدان اور چھوٹے بچے ہیں۔ یہ تینوں دعا مانگتے ہیں۔ الذین یقولون، اور اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمیں نکال دے، من هذه القریہ، اس بستی سے۔ یہ بستی جو ہے مکہ مکرمہ ہے، پورے متفق ہیں مفسرین کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہاں سے ہمیں نکال دے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ الظالم اہلھا، اللہ یہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم پہ اور ہجرت نہیں کرنے دے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں لگا رہے ہیں، ایک تو یہ ظلم، اور دوسرے ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پہ، شرک کر رہے ہیں۔ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں کہ یہ لوگ ظالم تھے مکہ والے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظلم کر رہے تھے مجبور اور محصور اور جو جکڑے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان پہ، اور ظالم تھے اس وجہ سے بھی کہ شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اب دیکھیے ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن کر یہاں پر وحی نازل کر دی اور کہا کیوں نہیں لڑتے ہو ان کے لیے، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور ان لوگوں کے لیے لڑو جو مستضعف ہیں، جو کمزور ہیں اور جو بے کس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ 20 مسائل جو انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کا حل سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔
کہ اللہ سے انسان مانگتا رہے، اور اللہ کے ہاں بھی جب قبولیت ہوتی ہے تو اس درجے کی کہ ان مظلوموں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کے لیے لڑو۔ دعا ایک تو یہ مانگی انہوں نے کہ پروردگار یہاں سے ہمیں نکال اس بستی سے، دوسری دعا یہ مانگی کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا فرما دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے پروردگار اس کے ساتھ ساتھ کیا کر ہمیں ہمارے واسطے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، اے اللہ کوئی مدد کرنے والا آج۔ اور اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کر لی۔ کئی لوگ ہجرت کر گئے 7 ہجری میں، پھر لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں معاہدے کے تحت 7 ہجری میں، تو ہوا یہ اس وقت کہ 6 ہجری میں تو معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال کے لیے آئندہ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ اتنی بڑی کامیابی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حدیبیہ سے آپ واپس جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھ پہ آیات نازل کی ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو کھلی ہوئی فتح ہم نے دے دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور یہ فتح مبین آگے۔ اور اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم فتح مبین مکہ کو سمجھتے ہو، اس کی فتح کو، اور ہم فتح مبین اس صلح حدیبیہ کو کہتے تھے، کیونکہ جب امن کا ماحول قائم ہو گیا 10 سال کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں پر کاری ضرب لگائی تاکہ ایک بازو تو وہ توڑے نا ان کا، جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بڑا کام یہ ہوا کہ آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے۔ طبقات ابن سعد میں آپ وہ خط دیکھ سکتے ہیں، 300 کے قریب خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث لکھی گئی تھی 200 سال بعد، اتنے 100 سال بعد، انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ خطوط حدیث میں شامل ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل خط لکھوانے شروع کیے، اس کو مصر کے بادشاہ کو، یمن والوں کو، عمان والوں کو، عراق والوں کو، کہاں کہاں دستور خط تحریر فرما کے بھیجتے رہے ہیں، ایران والوں کو کہ دیکھو اب تم اسلام قبول کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب امن کی حالت ہوتی ہے تو پھر ہر کسی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب بھی دنیا میں اگر امن کی حالت قائم ہو جائے، اسلام میں خود اتنی طاقت ہے کہ اپنی بلبوتے پر کھڑا ہو جائے، اسلام میں خود اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے۔ یہ جو امن کی حالت نہیں نہ رہی، اور مسلمانوں نے کئی جگہ پر بغیر کسی وجہ کے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ اور یہ چیزیں شروع کر دی ہیں، اس وجہ سے بھی پٹائی ہو رہی ہے کہ امن کی حالت نہیں رہی۔ وگرنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدہ کر سکتے تھے 10 سال کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں لڑے گا؟ امن کی حالت آ گئی اور پورے عالم میں اسلام پھیلا ہے، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ کر لیجئے 1400 آدمی تھے حدیبیہ میں جب یہ معاہدہ ہوا ہے، آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے 2 سال بعد ہی تو آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور 8000 آدمی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ امن قائم ہو گیا، سب طرف اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اب کوئی کسی سے نہیں لڑے گا، امن سے لوگ رہیں گے۔ تو جب امن سے لوگ رہیں گے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر اپنا اپنا کام کرو۔ یہ امن کی حالت اب بھی اگر اسلامی ممالک میں بھی قائم ہو جائے، اور امن کی ایسی حالت قائم ہو جائے کہ لوگوں کو بالکل کھٹکا نہ رہے معاش کا اور امن کا اور اطمینان رہے، تو مسلمانوں میں خود اسلام غالب آ جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو قائم نہیں ہیں ان معاشروں میں، نتیجہ یہ کہ اسلام کو، مذہب کو نقصان پہنچ رہا۔ یہ امن کی برکتیں تھیں۔ تو 2 دعائیں انہوں نے مانگی، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں نکال یہاں سے، نکلے ہیں یہ۔ پھر کیا ہوا جب امن قائم ہو گیا 6 ہجری میں، 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ اور وہ جو عمرہ آپ نے کیا ہے، کفار مکہ نکل گئے تھے اور دور جا کے انہوں نے دیکھا، اور جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، چلنا ان کے لیے دشوار ہے، یہ چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنا اور ذرا اکڑ کے صحیح طرح چکر لگاؤ بیت اللہ کے، تاکہ کافر تمہیں دیکھیں تو انہیں پتہ چلے مسلمان کمزور نہیں۔
اور وہ جو رمل کہلاتا ہے نا کہ بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں اچھی طرح قدم جما کر چلنا، وہ اسی وقت کی سنت ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح پہلے 3 چکر میں رمل اچھی طرح پہلوانوں کی طرح چلنا یہ سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں یہ اور آخری 4 چکروں میں اسے چھوڑ دینا بھی سنت. بعض لوگ 7 چکروں میں ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ فرمایا خلافت میں کہ اب تو وہ دور رہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب نہ ضرورت رہی ہے کسی کو دکھانے کی کہ ہم مسلمان بڑے قوت والے ہو گئے ہیں، تو کیا ہم یہ رمل چھوڑ نہ دیں؟ اور پھر خود ہی اپنے آپ سے کہنے لگے کہ نہیں عمر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں بس وہی کریں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ ہے وہ چیز کہ انسان ہر حکم کی علت اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتا، اور سمجھ آ بھی جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں اب ان کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ شریعت میں خلل آ جائے گا اس سے. تو اس لیے 7 ہجری میں یہ ہوا، جب عمرہ کر کے مسلمان گئے ہیں پھر اللہ نے توفیق دی بہت سے کافروں کی کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اور پھر آئے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی سال آئے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی، اور اسی وقت آئے ہیں یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی. یہ سارے حضرات پہ اس وقت گئے ہیں. پھر ہجرت شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور مسلمانوں کو 7 ہجری میں پھر معاہدہ اس کے بعد باطل بھی قرار پایا، بلکہ 8 میں باطل قرار پایا ہے. تو لوگ جاتے تھے اسلام کو قبول کرتے تھے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور وہ لوگ نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے بعد میں. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ہجرت، اور میں تو آخری آدمی آیا ہوں شاید مکہ سے. آپ نے فرمایا میرے چچا جس طرح اللہ نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی، ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی. اور ان کے بعد کوئی مہاجر نہیں ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں فتح مکہ کے لیے. بس کافروں میں پھر دم خم نہیں رہا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آئے اور انہوں نے روکا ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بالکل پہلے 1-2 دن میں جو لڑائی کی کیفیت تھی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. اس جملے کو ذرا دیکھو. آپ نے فرمایا، اور ایسا جملہ کہا ہے کہ کاش ہمارے حکمران اس ایک جملے سے عقل لیتے. آپ نے فرمایا کہ ان جنگوں نے قریش کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، مگر ان کی لڑائی کا شوق ان کے دل سے نہیں نکلتا پھر، کیونکہ جنگ میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب بھی کئی ممالک ایسے ہیں فوج کو مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں. ارے بھی لڑنا کس سے ہے اور کس بنیاد پر جنگ ہونی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنا شوق ہے قریش کو لڑائی کا کہ بھوکے ہو گئے ہیں، پر انہیں لڑنا ضرور ہے، اور اگر یہ لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے. یہ ابتدائی طور پہ ایسی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. دوسری دعا انہوں نے مانگی، اور ان کا وجعل لنا من لدنک ولیا، اے پروردگار اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. یہ چیز ان کی دعا دوسری بھی اللہ نے سن لی اور پوری ہوئی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو وہاں پر مقرر کر دیا تھا حکمران، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رہو اور فلاں آدمی بھی تمہارے ساتھ رہے، اور تم اہل مکہ کو قرآن کی تعلیم دینا. تو اہل مکہ کے لیے یہ مقرر کیے گئے تھے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ، اور ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. بالکل نیا علاقہ فتح ہوا تھا سارا، اور اس کی حکمرانی، اس پہ امارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ کو دی. یہ یحییٰ بن اقسم ایک بزرگ تھے، وہ گئے عباسی خلفاء کے دور میں، انہیں بصرہ کی قضا ملی، تو ان کی عمر 19 برس تھی. تو 19 برس عمر تھی اور جسم ان کا کمزور تھا، صحت بھی کچھ ایسی نہیں تھی، اور چہرے پہ بال بھی سارے بھی نہیں آئے تھے.
تو جب وہ قاضی ہو کے بصرہ پہنچے حکومت کی طرف سے تو لوگ آتے تھے اور ہنستے تھے دیکھ دیکھ کے کہ یہ اس عمر کا بچہ اور ہمارا قاضی آ گیا ہے شہر کا. تو کسی نے آگے بڑھ کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ یا آپ قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کو چھوڑا تھا نا مکہ مکرمہ میں جس عمر میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. تو لوگوں نے کہا یہ لڑکا ذہین ہے. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کہا میں 19 برس کا ہوں, وہ تو 17 برس کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں چھوڑا تھا مکہ میں. یہ دوسری دعا اس طرح ان کی قبول ہوئی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں, اور ان کے لیے جو کمزور ہیں, اور کمزوروں کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لیں. اس سے وہی بات معلوم ہوئی جو ابھی عرض کی ہے کہ بعض مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہی رہے, اور اللہ تعالیٰ جب دعا قبول فرما لیتے ہیں تو پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں.